مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. مقابلے میں جہل کڑا ہو گیا. ابو جہل جو جاہلوں کا سپہ سالار تھا اس جھنڈے کے نیچے فوراً سنگریزی تسبیح کرنے لگے آفتاب کی انگلیوں میں سے. سنگریزی نے اس نے سوال کیا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بھی اس کے ہاتھ میں بھی گواہی دے دیا. منکر نے اس کو دیکھا اور سر نہ جھکایا. دشمنی نے اس کو دیکھنے سے اندھا کر دیا. تو نظر رکھتا ہے لیکن اس میں گہرائی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرج البصر کرتین، اس کو دوبارہ 2 مرتبہ دیکھو ذرا. جو تم دیکھ رہے ہو اس کو ایک دفعہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھو. تو نظر رکھتا ہے لیکن اس میں گہرائی نہیں ہے. ٹھٹرا ہوا چشمہ ہے اور وہ رک گیا ہے. جیسے چشمہ برف میں چشمہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر بہتا نہیں ہے. اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو ہیٹ دینا پڑے گا کہ وہ پھر باہر نکلے، پانی پھر بہہ جائے. تمہاری بینائی تمہارے اندر ٹھہری ہوئی ہے، تمہاری سمجھ تمہارے اندر ٹھٹری ہوئی ہے، برف ہوئی ہے، منجمد ہوئی. اس لیے عقل کا نقش وہ نگار کرنے والا فرماتا ہے کہ اے بندے گہرے نظر ڈال کر. وہ نہیں چاہتا کہ تو ٹھنڈا لوہا کوٹے، لیکن اے فولاد داؤد کا چکر کاٹ. تیرا جسم مر گیا ہے تو اسرافیل کے پاس جا، تیرا ٹھٹرا ہوا روح کے آفتاب کے پاس جا. اگر تمہارا روح ٹھٹرا ہوا ہے، عقل تمہارا منجمد ہو گیا ہے، تو تم اسرافیل کے پاس جاؤ، جو وقت و انعام والوں کے پاس چلے جاؤ کہ تمہارے اس کو دوبارہ کھول دے گا. تو خیالات بہت پھیلنے والا بن گیا ہے. اب تو بدزن سوفسطائی کے پاس جاتا ہے. تم اتنا ہوشیار ہو گیا کہ تم سائنسدانوں کے پاس جانے لگے، فلسفیوں کے پاس جانے لگے، جو عقل کی بات کرتے ہیں، جو دانائیوں کی بات کرتے ہیں، جو پروفیسر سمجھتے ہیں اپنے آپ. تم نے فسطائیوں کے اختیار کر لیا کہ یہ سمجھدار ہے. تم نے انعام والوں کو چھوڑ کر کے داناؤں کے پاس چلا گیا کہ فلاں یہ ہوشیار ہے تو فلانا یہ عقل مند ہے، فلانا یہ ہے تو فلانا. وہ خود عقل کے جوہر سے جدا تھا. اور بھائی صاحب وہ عقل کی جوہر جو روح ہے وہ خود اس سے جدا ہے. وہ تمہیں صرف عقل کی باتیں بتائے گا.